جو نجران کے مسیحیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اور صرف معاہدہ نہیں کیا، سیالوی صاحب موجود ہیں، علامہ احسان صاحب موجود ہیں، اپنی مسجد میں، مسجد نبوی شریف میں مسیحی برادری کو عبادت کی اجازت دی. یہ رواداری ہے. سیدنا عمر بن خطاب جب جاتے ہیں فلسطین، آج فلسطین کی جب بات ہم کرتے ہیں تو فلسطین میں مسیحی بھی نشانہ ہے اور مسلمان بھی نشانہ ہے. فلسطین میں انسانیت نشانہ بنی ہوئی ہے. اسی لیے پوپ فرانسس نے کہا کہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے. ہم مشکور ہیں پوپ فرانسس کے کہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ فلسطین میں جب اسرائیلی حکومت مسلمانوں کو نشانہ بناتی ہے تو ہمارے مسیحی بھائی اپنے چرچ کھول کے ان کو پناہ دیتے ہیں. وہ وہاں اپنے روزے رکھتے ہیں، اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، اپنی افطار کرتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. آج 30 سے زیادہ سکول فلسطین میں مسیحی برادری کے جو ہیں وہ نشانہ بن چکے ہیں. چرچ ہاسپٹل، جہاں ایک دن الشفا ہاسپٹل پہ حملہ ہوا، اگلے دن چرچ ہاسپٹل پہ حملہ ہوا. میں یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ظلم اور جبر کے خلاف ہم ایک ہیں. ظلم اور جبر کے خلاف ہم ایک ہیں، وہ کوئی بھی کرے. اور کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندر بدامنی کی فضا پیدا کرے. پاکستان، میرا عقیدہ میرے ساتھ ہے. مجھے قرآن نے حکم دیا لکم دینکم ولی دین. میں اپنے عقیدے کے اوپر ہوں. میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں جبر کی بنیاد پہ، طاقت کی بنیاد پہ، دہشت گردی کی بنیاد پہ کسی دوسرے کا دین جو ہے یا اس کا عقیدہ اس سے چھین لوں. قرآن مجھے حکم دیتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اسی لیے جب ہمیں شکایات آتی ہیں کہ خدا نخواستہ کسی معصوم چھوٹی بچی کو جبر کی بنیاد پر جو ہے وہ شادی کی گئی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو وہ اپنی وحشت کو پورا کرنے کے لیے اسلام کی سٹیمپ لگانا چاہتا ہے. اسلام کسی کو جبر کی بنیاد پر شادی کی بھی اجازت نہیں دیتا اور مسلمان بنانے کی بھی اجازت نہیں دیتا. یہ جو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں کر رہا. آج ایک بڑا ہماری مسیحی برادری کا بہت بڑا دن ہے ان کے اس وقت، اور میں مشکور ہوں بشیر صاحب نے اپنی مصروفیات میں سے یہ وقت نکالا. میں کراچی آیا ہوا تھا، میں حاضر ہوا ہوں اور ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، یہاں بین المسالک بین المذاہب مکالمہ کے لیے، یہاں پر رواداری اور محبت کے لیے، یہاں امن کے لیے ہم ایک ہیں. یہ پیغام ہے کہ ہم ایک ہیں، پاکستان کے لیے ہم ایک ہیں. اور جو اقدامات اس وقت اٹھائے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر آپ کے شہر میں آپ نے دیکھا سٹاک ایکسچینج کس طرح دوبارہ بحالی ہوئی ہے. یہ جو آرمی چیف کے ویژن سے SIFC بنی ہے، ایک سہولت کار کونسل بنی ہے، اس سے پاکستان کے ثمرات جو ہیں وہ آپ دیکھیں. میں یہ کہوں گا کہ اس کے ثمرات میں حج 1 لاکھ روپیہ سستا ہوا ہے، اور بھی سستا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اسی طرح باقی معاملات ہیں. اور میں چونکہ فلسطین اس وقت جل رہا ہے تو ہم امن کی بات کرتے ہیں. ہم جنگ کے خلاف ہیں، ہم امن چاہتے ہیں. فلسطین کا بچہ ہو، کشمیر کا بچہ ہو یا کسی اور جگہ، اس کو امن چاہیے. اور اس امن کے لیے پاکستان علماء کونسل اور چرچ آف پاکستان جو ہے، ہم نے ہمیشہ محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے. حادثات ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی آپ نے دیکھا اسلاموفوبیا